بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ 17 رمضان المبارک تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی عظیم دن اور عظیم واقعات اس تاریخ میں ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر کا آج کے دن پیش آیا، جس وقت صحابہ کی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تعداد صرف 313 تھی، اور مخالف میں کوئی 1000 سے زائد کا لشکر جو مقابلے میں تھا، لیکن اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی تو 313 نے 1000 پر فوقیت حاصل کر لی۔ خصوصی طور پر مدد اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی تھی، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کا ایک واقعہ اس طرح آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت، یہ بہت ہی حساس معاملہ تھا فتح مکہ کا، کہ حضرت عائشہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت یہ لشکر کس طرف جا رہا ہے اور کس ارادے سے جا رہا ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ یعنی ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا کسی جگہ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا کسی اور کام سے جا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کو بھی اتنا خفیہ رکھا گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اس وقت ایک غزوہ بدر کے ایک صحابی تھے جن کے کچھ رشتہ دار تھے مکہ میں، انہوں نے خفیہ طور پر خبر بھیج دی کسی عورت کے ذریعے کہ تم چلے جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس کو فتح کرنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ بھگدڑ مچ جائے اور تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، مشرکین تمہیں پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیں تو تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ یہ کہہ کر ایک عورت کو بھیج دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وحی کے طور پر بتا دیا گیا کہ فلاں فلاں صحابی کی طرف سے یہ کام ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابوں کو بھیجا، فوراً اس عورت کو پکڑ کے لے آئے، ابھی رستے میں تھی وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تمہیں معلوم نہیں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہر بندے کی مغفرت کر دی ہے، تو یہ بھی اسی میں سے ہے۔ تو جب ان کو بلایا گیا کہ کیا وجہ ہے، یہ معاملہ کیوں کیا، حالانکہ ہم نے اس چیز کو اتنا خفیہ رکھا، تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے، تو اس ارادے سے میں نے یہ کام کیا، باقی میرے اندر کوئی منافقت نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، اور میں نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ کچھ ایسا ہو، بس اپنے گھر والوں کی محبت نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو، تم غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اس وجہ سے تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کتنا حساس معاملہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی رخصت دے دی۔ تو یہ غزوہ بدر ایک ایسا موقع پیش آیا جب صحابہ اگر تلوار بھی اٹھاتے تھے تو سامنے کئی لوگوں کی گردنیں کٹ جایا کرتی تھیں۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مدد اور نصرت تھی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اللہ کی مدد آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے۔ اگر ہم غزوہ بدر کا ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اپنے ایمان کا مضبوط ہونا یہ ضروری ہے۔ آج اللہ بھی وہی ہے، مدد بھی وہی ہے، دنیا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کمزوری صرف ہمارے اندر ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غزوہ بدر والے صحابیوں کا جو ایمان تھا اس کے مطابق ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا واقعہ، عظیم الشان واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عائشہ آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیویوں میں سے ہے۔ ہر وقت نخرے کرنا حضرت عائشہ کا شعار سمجھا جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام ہر وقت مناتے رہتے،
سب سے زیادہ اگر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس سے محبت ہے، آپ فرماتے کہ عائشہ سے۔ یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، آپ فرماتے عائشہ سے۔ آج ہم اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے ہے۔ یہ عائشہ وہی ہے جس پر تہمت لگی، اور ایسی تہمت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت پریشان ہو گئے۔ کبھی آ کر آپ سے ذکر نہیں کیا، گھر میں آتے خاموش رہتے۔ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ بات کیا ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر ایک رکوع قرآن پاک کا نازل کیا، ان کی عفت کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ لوگ ان پر الزام لگا رہے تھے غلط اس طرح کے۔ تو یہ واحد عورت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع نازل کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب خلفائے راشدین کا موقع تھا تو 17 مفتیان کرام میں ایک یہ بھی مفتیہ تھی۔ ان کے فتوے کو بھی لیا جاتا تھا، جب کسی معاملے کے اندر صحابہ سے جوڑ کر بیٹھتے تو ان سے بھی رائے لی جاتی، اور بعض مرتبہ سب کی رائے پر ان کی رائے کو فوقیت حاصل ہوتی۔ یہ فقیہ تھی بہت بڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کی جو روایات ملتی ہیں وہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے گھر کے حالات صحابہ کرام تک پہنچائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، اور گھر کے اندر کیا معمولات تھے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے کیا معاملات تھے، آرام کے کیا تھے، رات میں نوافل کا کیا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اور روایات ہمارے تک پہنچائی۔ تو یہ عظیم صحابیہ ہیں جن کا، اور ہماری ماں ہیں جن کا انتقال یہی 17 رمضان المبارک میں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق